السلام علیکم ناظرین ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے بعض کا تعلق بد اعمالیوں سے جبکہ بعض کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے۔ ہمارے اختیار میں گناہ چھوڑنا ہے، باقی کا تعلق خالصاً اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے۔ ان پر راضی رہنا چاہیے، اسی میں بہتری ہے۔ مایوس ہو کر دعا جیسی عبادت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، مسلسل مانگتے رہنا چاہیے۔ چند وجوہات کا ذکر کیا جاتا ہے: حرام خوری اور حرام کاری۔ حلال اپنی برکات جبکہ حرام کی اپنی نحوست ہوتی ہے۔ حلال کھانے سے دل میں نورانیت، اللہ کا خوف، اس کی اطاعت کا جذبہ اور دین پر عمل کی طاقت پیدا ہوتی ہے، جبکہ حرام کا لقمہ ان نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1686، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہیں اور قول، اعمال اور اخلاق کی پاکیزگی کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیتے ہیں جس بات کا اپنے رسولوں کو حکم دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسولو، پاکیزہ خوراک کھاؤ اور نیک کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جو ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ مال کھاؤ۔ پھر اس کے بعد ایک شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر طے کر کے آتا ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ سفر کر کر کے اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ خاک آلودہ ہے، اور وہ ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی، تو پھر اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات صاف طور پر سمجھ آتی ہے کہ جب تک ہمارا مال پاکیزہ نہیں ہوگا اور ہم حلال کا لقمہ نہیں کھائیں گے، تب تک ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، چاہے ہم 24 گھنٹے دعائیں ہی مانگتے رہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7036، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی ہے جب تک وہ گناہ کے بعد معافی نہ مانگے اور نہ ہی قطع رحمی کی دعا مانگے، اور اس کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا اس طرح کہنا کہ میں نے دعا مانگی وہ فوراً قبول نہ ہوئی، تو پھر میں نے دعا مانگی لیکن وہ بھی قبول نہیں ہوئی، پھر وہ دل برداشتہ ہو کر دعا کو چھوڑ دے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی دعا مانگنا چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں دعا ہر وقت اور زیادہ سے زیادہ مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمیں وہی دینا پسند کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو، نہ کہ جو ہم مانگتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔